کیا نکاح کے بعد عام بستری کیے بغیر ولیمہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح میں ہم نے اس قدر رسمیں رائج کر لی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کام، مہندی، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کتنی رسمیں خواتین نے ایجاد کی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ گاڑی میں سوار ہوگا تو شادی ہوگی، بہت سارے دودھ پلائی رسمیں، اور اس میں اتنا بڑا نقصان، پورے معاشرے کا نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے۔ حالانکہ ولیمے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو بھی ان کاموں، اچھے کاموں میں کھانے میں جو ہے وہ آپ ان کو لے کر آئے، انہیں بھی دعوت دیں، لیکن ابتدا سے لے کر آخر تک غریب لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پیکج نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر پہ جانا ہے، 1 لاکھ روپیہ دے آنا ہے، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو عالم دین نکاح پڑتا ہے تو وہاں کہتے ہیں جی 500 روپیہ لے لیں، کہ جہاں پر ایک دین پر خرچ ہونا ہے، دین دار کو دینا ہے، وہاں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جرت نہیں ہے۔ لہٰذا نکاح میں دیکھیں، پورے شادی میں صرف نکاح ہی تو ایک سنت عمل ہے کہ جس کو بنیاد ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ ہے کہ اب استری کچھ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مینسز آئے ہوئے ہیں خواتین کو تو کیا آپ ہم استری کریں گے؟ حرام ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا جب نکاح ہو گیا اس کے بعد ولیمہ کر لیں، اور ولیمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیمے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوشی ہے، خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ بہت ساری جگہ پر مثلا مکان جب خریدے تو ولیمہ کرنا سنت ہے، اسی طرح جب حج کر کے آئیں تو سنت ہے، اسی طرح جو ہے وہ شادی کرے تو ولیمہ کرنا سنت ہے۔ لہٰذا ان کاموں کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ باقی مومنین کو، غریب لوگوں کو بھی شامل کرے۔ وہ ولیمہ کوئی ولیمہ نہیں ہے کہ جس میں صرف مالدار لوگ جو ہے وہ کھانے پر بلائے گئے ہیں۔ لہٰذا آخر میں وہی پیغام کہ ہم نے آن لائن بزنس سٹارٹ کیا جس میں ایرانی چادر، عبایا، طرحہ کی شفا کی تسبیح سجدے گا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کچھ چیز لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارا نمبر شو ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔